لیکن ہے یہ بالکل نیچرل، قدرتی اینڈ آرگینک، صحت کا مکمل پیکج۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس میں سب کچھ ہے، یعنی انسانی جسم کو پروٹین، منرلز اور وائٹامنز وغیرہ کی جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی کلیجی یعنی ایک سرونگ کلیجی کی 100 سے 120 گرام کھا لیں، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، لیور گیوز می سپر پاور، لیور کھانے سے، کلیجی کھانے سے میرے میں سپر پاور آ جاتی ہے۔ تو تھوڑی مقدار، بہترین غذائیت، بھوک بھی ختم اور جسم بھی موٹا نہیں ہوتا۔ ایسے بچے جن کا رنگ پیلا پیلا سا رہتا ہے، اکتاہٹ رہتی ہے، تنگ آ جاتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں، جسم میں بھی دردیں رہتی ہیں اور یہ روتے روتے اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں، یہ آئرن کی کمی ہے۔ These children are anemic، اور عام طور پہ خواتین میں بھی ایسے ہوتا ہے، اسپیشلی ڈیورنگ پریگنینسی۔ ایسوں کے لیے کلیجی بہترین ہے۔ تو آئرن سے بھری کلیجی کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنانا۔ اور کلیجی کی بہت بڑی خوبی اس میں وائٹامن ڈی کی موجودگی ہے۔ وائٹامن ڈی انسانی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پورے انسانی جسم کو وائٹامن ڈی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے وائٹامن ڈی کا تو سب سے بڑا سورس وہ سورج کی روشنی ہے۔ عام طور پہ یہ کھانے میں نہیں پائی جاتی، لیکن کلیجی کے اندر وائٹامن ڈی کی بھی ایک بڑی زبردست فارم D3 پائی جاتی ہے۔ اور اس فاسٹ دور میں جب ہر طرف جنک فوڈ یعنی ہلکی خوراک، ایسی خوراک جس میں غذائیت نہیں ہے، اس کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، تو اتنے ڈھیر سارے جنک فوڈ کے درمیان کلیجی از این ایکسلنٹ چوائس۔ تو صرف بڑی عید پر نہیں بلکہ سارا سال کلیجی کو اپنے ڈائٹ پلان کا حصہ بنا لیجئے۔ بہت زیادہ نہیں تو ہفتے میں صرف 1-2 مرتبہ۔ اعتدال رکھنا کلیجی کھانے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پاور ہاؤس ہے نا۔ جس طرح کرنٹ آتا ہے گھر میں، اگر یہ زیادہ آ جائے تو چیزیں سڑ جاتی ہیں، اسی طریقے سے کلیجی کی بھی اوور ڈوز اچھی نہیں ہے۔ اور جیسے گردہ، مثانہ اور اوجڑی سے تو گند گزرتا ہے نا، یہ وہ اعضاء ہیں جو گند کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس میں گند سٹور بھی ہو جاتا ہے، لیکن کلیجی یعنی لیور ایسا نہیں کرتا۔ یہ ٹاکسنز اور زہریلے مواد کو نیوٹرلائز کرتا ہے، یعنی انہیں صاف کرتا ہے۔ اور یہ کلیجی یہ تو گودام ہے، کیونکہ اس میں موجود ہوتے ہیں سارے امائنو ایسڈز اور بہت سی وائٹامنز، پروٹینز، فیٹس اور دیگر نیوٹریشنل کمپوننٹس جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب آپ کے اندر جائے گا، دل کو بھی طاقت ملے گی، اور یہ کلیجی جو آپ کھا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی کلیجی یعنی آپ کے جگر کو بہت زیادہ طاقت دے گی۔ بس پکانے سے پہلے 5 منٹ دودھ میں بھگو لیں، اس سے یہ نرم ہو جائے گی اور گند بھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اب فریز نہیں کرنا، فوراً دودھ میں بھگونے کے بعد اس کو پکا لیں۔ لیموں کا اور سرکے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے طریقوں سے کلیجی بن سکتی ہے۔ کلیجی فرائی، کلیجی پیپر فرائی، یعنی بہت سے مسالہ جات ڈال کے بنا لیں، گرلڈ کلیجی یا سالن بنا لیں، کلیجی روسٹ بھی ہوتا ہے۔ اور اب عید کے دن چاول، پراٹھے یا روٹی کے ساتھ کلیجی نوش فرمائیں، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ بہترین ذائقے اور زبردست فوائد کے لیے کلیجی کو ہلکی آنچ پر پکائیں، اور تمام قسم کے گوشت کے لیے اور گوشت کی ڈشز کے لیے یہی آپ کو انسٹرکشن ہے، میڈیکل ایڈوائس ہے کہ تمام کھانوں کو ہلکی آنچ پر پکائیں، بھاپ سے پکائیں، اس سے ہیلتھ ہیزرڈز کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دستے اقدس سے قربانی کا جانور ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے، اور جب کلیجی تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی کھائے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت بھی ہے اور نیک شگون بھی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا دن در حقیقت اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے۔ عید کے دن ناشتے میں کلیجی کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی بہت کچھ کھا سکتے ہیں، بلکہ عید الفطر کا پورا مینیو یہاں پر آ سکتا ہے۔ سویاں بھی پکتی ہیں، دہی بلے بھی ہوتے ہیں، انڈے بھی پکتے ہیں، پراٹھے بھی ہوتے ہیں، اور جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا اس کو روسٹ کیا جاتا ہے، اس کی کڑھائی بنا لی جاتی ہے اور سارے گھر والے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میجک